الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں اور بھائیوں، سورہ جمعہ کی آیت آپ حضرات کے سامنے خطبے میں پڑھی گئی، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اذا نودی للصلاۃ، جب تمہیں نماز کے لیے پکارا جائے، اذان دی جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو۔ سعی کا مطلب دوڑ پڑو۔ دوڑ پڑنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اپنے کام کاج، دکان، کھیت کھلیان اور ساری چیزوں کو چھوڑ کر کے اللہ کے گھر کی طرف رخ کرو۔ چنانچہ یہ مسئلہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان پہلی ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار میں مشغول ہونا جائز نہیں ہے۔ اس کے علاوہ جو جمعہ کی تیاری ہے وہ تو آدمی کر سکتا ہے، غسل کر رہا ہے، کپڑا پہن رہا ہے، عطر لگا رہا ہے، چلنا ہے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے، وہ چیزیں جو جمعہ کی طرف لے جانے والی ہیں وہ تو کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ بیٹھ کر کے واٹس ایپ چلا رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ فیس بک دیکھ رہا ہے، جائز نہیں ہے۔ چیٹنگ کر رہا ہے، اب جائز نہیں ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں امر فرما رہے ہیں فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، جس کو بولتے ہیں امپریٹیو سینٹنس، حکمیہ جملہ ہے۔ فَاسْعَوْا، یہ نہیں فرما رہے ہیں دل میں آئے تو آؤ اور نہ آئے تو بیٹھے رہو گھر میں پڑھ لو۔ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تمہارے اوپر یہ فرض ہے کہ اب سارے کاموں کو چھوڑ دو اور اللہ کے ذکر کی طرف اور اللہ کے نماز کی طرف دوڑ لگاؤ۔ سعی، اسی وجہ سے بعض اکابرین سے یہ ثابت ہے کہ وہ باقاعدہ تیز قدم سے آتے تھے جمعہ کی نماز کے لیے۔ سعی کے معنی کوشش کرنا، اور تیز تیز قدم سے آیا کرتے تھے تاکہ اس آیت کے اوپر عمل ہو۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، آگے اللہ فرما رہے ہیں خرید و فروخت کو چھوڑ دو، بیع و شراء کو چھوڑ دو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں علم ہے، اگر تم علم رکھتے ہو۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز ہو چکے اب کیا کرو؟ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ کا رزق تلاش کرو۔ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ صرف مسجد میں بیٹھ کر کے اللہ اللہ کرو اور کونے میں بیٹھ کر کے سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو اور دنیا وما فیہا کو ٹاٹا بائے بائے کر دو، یہ اسلام نہیں سکھاتا ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت کی تعلیم نہیں ہے۔ پچھلی امتوں کے اندر رہبانیت تھی، لوگ پہاڑوں پہ چلے جایا کرتے تھے، جنگلات میں چلے جایا کرتے تھے، کوئی الٹا لٹک گیا ہے، کوئی جو ہے زمین کے اوپر پیر نہیں رکھ رہا ہے، کیوں؟ محنت کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، اپنے آپ کو تھکا رہے ہیں، اپنے جسم کو تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرما دیا کہ اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ کا حکم پورا کر چکے، لہذا اب چلو اور چل کر کے اللہ کا رزق تلاش کرو، کیونکہ اور بھی ذمہ داریاں تمہارے اوپر اللہ نے لگائی ہیں۔
آج کل لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ دین نام صرف نماز پڑھنے کا ہے، دین نام صرف سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کی تسبیح پڑھنے کا ہے، دین نام صرف حج اور عمرہ کرنے کا ہے۔ کان کھول کر کے سن لیں، دین نام 5 شعبوں کا ہے: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاقیات۔ یہ 5 چیزیں جب ہماری زندگی میں آئیں گی تب یہ کہا جائے گا کہ ہم الحمدللہ دیندار ہو گئے۔ اگر ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمارے معاملات درست نہیں ہیں، ہماری معاشرت درست نہیں ہے، ہمارے اخلاقیات بالکل ایسے ہیں کہ ان سے تو غیر شرما جائیں، تو پھر ہم دیندار کہے جانے کے لائق نہیں ہیں، اور نہ ایمان صحیح معنوں میں ہمارے دلوں میں راسخ ہوا ہے۔ اس کو اچھی طرح سمجھیں۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی یہ ارشاد فرما دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسب الحلال فریضۃ بعد الفرائض، حلال رزق کمانا اور حاصل کرنا یہ بھی ایک فریضہ ہے اور تمام فرائض کے بعد فرض کا درجہ۔ بیوی ہے، بچے ہیں اور لوگوں کے حقوق ہیں، ان کی ذمہ داری آپ کے اوپر ہے، آپ ان کے لیے پیسہ کماتے ہیں، حلال رزق حاصل کرتے ہیں، یہ بھی ایک فرض ہے جس کی بنا پر آپ کو اللہ کے ہاں اجر دیا جائے۔ اور جمعہ کے دن جو ہم مسجدوں کے اندر آتے ہیں اس کے بھی بہت سے آداب ہیں۔ جمعہ کی بڑی فضیلت بھی حدیث کے اندر آئی ہے۔ چنانچہ ایک حدیث میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں من قرأ سورۃ الکہف یوم الجمعہ، جو جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے، اضاء لہ، اللہ اس کے لیے روشن کر دیتے ہیں، من النور، ایک نور کو، کہاں؟ زمین سے لے کر کے آسمان کے درمیان۔ اور ایک روایت میں ہے کہ دونوں جمعہ کے درمیان، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اللہ اس کے لیے ایک نور کو معلق فرما دیتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی فضیلت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری روایت میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اکثروا علی صلاۃ یوم الجمعۃ واللیلہ، میرے اوپر درود کی کثرت کیا کرو جمعہ کے دن اور اس کی رات میں۔ جمعہ کی رات کون سی ہے؟ یہ جو آنے والی ہے یہ نہیں ہے، جو چلی گئی ہے وہ جمعہ کی رات ہے۔ کل کی جو رات گزری ہے وہ کس کی رات تھی؟ چونکہ اسلام میں رات دن کے تابع ہے، دن رات کے تابع نہیں ہے۔ رات کس کے تابع ہے؟ یہ جو رات گزر گئی ہے یہ کس کی تھی؟ یہ آج جو دن ہے اس کے تابع۔ تو جیسے ہی غروب آفتاب ہو جمعرات کو، اسی وقت سے کثرت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود کی کثرت کریں۔ ایک روایت میں اللہ کے نبی کا ارشاد ہے کہ کل قیامت میں مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو میرے اوپر کثرت سے درود بھیجنے والا ہو۔ اس لیے جتنا ہو سکے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود بھیجا جائے، اور بہت بڑا درود یاد آج نہیں ہے تو چھوٹا درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو آپ حضرات کو ماشاءاللہ یاد ہی ہوگا، صلی اللہ علیہ وسلم سب سے چھوٹا درود۔ بجائے لا یعنی کرنے کے، بجائے کوہلی اور پھولی کا نام لینے کے صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، اللہ جنت کے اندر آپ کے درخت لگا دیں گے، باغات لگا دیں گے، کئی فلور اللہ تعالیٰ بنوا دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جمعہ میں اللہ کی فضیلت، اللہ رب العزت نے کیا فضیلت رکھی ہے؟ اللہ کے نبی کا ارشاد ہے اللہ کل قیامت کے دن ان اللہ یبعث الایام یوم القیامت علی ہیئتها، اللہ کل قیامت کے دن جتنے دن ہیں ان سارے دنوں کو ایک صورت عطا فرمائیں گے، ایک شکل عطا فرمائیں گے، اور اس کی حیت پر اللہ کل قیامت کے دن اسے اٹھائیں گے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو جمعہ کا دن ہے وہ غرہ منیرہ، روشن تابناک چمکتا ہوا ہوگا، اللہ وہ جمعہ کو نورانیت عطا فرمائیں گے، تمام دنوں کے اندر وہ ممتاز ہوگا۔ اور پھر فرمایا اہلھا یحفون بہا،
कल-उरूस अल्लती तुहदी बिहा इलल करीम। जो जुमा वाले हैं, जुमा वाले से क्या मुराद? जुमा का एहतमाम करने वाले, जुमा के दिन मसनून अमाल को अंजाम देने वाले, जुमा के दिन मस्जिद में पहले आने वाले। जो पहले आता है उसके लिए एक ऊंट सदका करने का सवाब है। अक्सर देखा जाता है कि जो सबसे करीब होता है उसकी अक्सर रकात छूट जाती है, या इमाम साहब खड़े हो जाएंगे खुतबे के लिए, अगर आ गए तो गनीमत है, गोया कि हमने अल्लाह के ऊपर भी एहसान कर दिया, और अगर खुतबे से पहले आ गए तब तो क्या पूछना, उसके लिए फजीलत नहीं है। अल्लाह के नबी क्या फरमा रहे हैं? अहलुहा, जो जुमा के दिन मसनून अमाल का एहतमाम करने वाला है, फजर के बाद ही से एक लगन हो कि आज जुमा का दिन है, आज अपने गैर ज़रूरी बालों को साफ़ करना है, अच्छे कपड़े उम्दा कपड़ों को ज़ेबतन करना है, मिसवाक करना है, खुशबू लगाना है, इत्र लगाना है, गुस्ल करना है, सुबह ही से एक तैयारी हो मसनून अमाल का, मस्जिद पहले आना है, सूरतुल कहफ का एहतमाम करना है। तो क्या होगा? कल क़यामत के दिन जो जुमा के दिन मसनून अमाल का एहतमाम करने वाले हैं, अहलुहा यहुफ़ूना बिहा, वो जुमा एक दुल्हन की शक्ल में होगा। कल क़यामत के दिन जुमा क्या होगा? एक दुल्हन की शक्ल में होगा। और जुमा के दिन जो मसनून अमाल का एहतमाम करने वाले हैं वो उसके आगे पीछे, जैसे दुल्हन होती है तो उसकी सहेलियाँ कोई आगे कोई पीछे उसको घेरे होते हैं, यहुफ़ूना बिहा, ऐसे ही जुमा वाले जुमा को घेरे होते हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कल उरूस अल्लती, उस दुल्हन की तरह कि जिसे उसके शौहर के पास ले जाया जा रहा हो तो उसकी सहेलियां उसे चारों तरफ से घेरे हुए होती हैं, ऐसे ही जुमा के दिन जुमा का मसनून अमाल का एहतमाम करने वाले कल क़यामत के दिन जुमा को घेरे हुए। ये फजीलत है। और जब मस्जिद में आना है तो यहाँ पर खुतबा में बात नहीं करना है, आकर के जितना हो सके करीब होकर के बैठने की हमें क्या करना है? कोशिश करना है। चुनांचे एक रिवायत में हज़रत सलमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह अन्हु से मरवी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के बारे में वो सुन लो जो मुझे मालूम है। जुमा के दिन जो शख्स गुस्ल करके मस्जिद आए और कोई लग़्व कलाम न करे, सुकूत इख्तियार करे, हर वक्त तो हमारी ज़ुबान पट पट चलती ही रहती है, अल्लाह के वास्ते कम से कम मस्जिद के अंदर तो इसे लगाम दे। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया तुम दो चीज़ों की ज़मानत ले लो, मैं जन्नत की ज़मानत तुम्हारे लिए लेता हूँ। दो चीज़ों, नंबर एक अल-लिसान, अपनी ज़ुबान पर कंट्रोल कर लो। नंबर दो, जो दो रानों के बीच में है उस पर कंट्रोल। इसी दोनों पर हमसे कंट्रोल नहीं होता। अल्लाह के नबी का इरशाद है अगर तुम इन दोनों की ज़मानत ले लो मैं जन्नत की ज़मानत तुम्हारे लिए लेता हूँ। तो हदीस में क्या फरमाया? जो जुमा के दिन गुस्ल करके आता है और अपनी ज़ुबान पर ताला या अल्लाह का ज़िक्र ला यानी से उसे बचाता है, सुकूत इख्तियार करता है, हत्ता कि जुमा से फारिग हो जाता है और एहतमाम से सुन्नतों का एहतमाम करके फिर घर जाता है। यानी कि इमाम साहब ने सलाम फेरा ला इलाहा इल्लल्लाह तो मोहम्मद रसूलुल्लाह उस पटरी के ऊपर, मोहम्मद रसूलुल्लाह कहाँ पढ़ते हैं हम? उस पटरी पर जा कर के पढ़ते हैं कि कहीं निकलने में देर ना हो जाए, आएंगे लेट में और जाएंगे भी सबसे पहले नहीं। तो फिर उसके लिए क्या बशारत है? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उसके तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। कितनी बड़ी फजीलत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तमाम गुनाह अल्लाह माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन ये गुनाह सगीरा हैं, जो गुनाह कबीरा हैं वो बग़ैर तौबा के माफ़ नहीं होते हैं। यह अल्लाह के नबी का इरशाद है। तो जुमा के दिन आना है, कलाम नहीं करना है। और जब इमाम खुतबे के लिए खड़ा हो जाए ला सलात वला कलाम इदा खरजल इमाम, ला सलात वला कलाम, जब इमाम खुतबे के लिए निकल पड़े, खड़ा हो जाए, अब ना तो कोई नमाज है ना तो कोई कलाम है।
حتیٰ کہ آتا ہے روایتوں میں کہ اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس سے یہ بھی مت کہو کہ چپ ہو جاؤ۔ خیر خیریت تو دور کی بات ہے، جانتے ہیں کیونکہ پہلے ایک تھے اب دو ہو جائیں گے۔ وہ کہے گا کاہے تو کون ہوتے ہم منع کرے والے، یا شروع۔ تو پہلے تو ایک بات کرنے والا تھا، اب کیا ہو جائیں گے دو، اور دو کی وجہ سے پوری مسجد ڈسٹرب۔ ادھر خطبہ پڑھا جا رہا ہے، اس لیے فرمایا لا صلاۃ ولا کلام، کوئی بات بھی کرے تو اسے اس وقت چپ مت کراؤ، نماز ہو جائے اب اسے کنارے کونے میں لے کر کے جاؤ، سرے عام مجمع میں مت ٹوکو، یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہے۔ اسے کونے میں لے کر کے جاؤ، اور ہو سکے تو چائے کی دکان پر ایک کپ چائے پلاؤ، اور پھر اس سے کہو کہ بھائی پیٹھ کے اوپر ایسے ہاتھ آپ کو پھیرنا ہے، بھائی نماز کے دوران جب جمعہ کے دن خطبہ دیا جائے تو صلاۃ اور کلام دونوں کیا ہے، جائز نہیں ہے، منع ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ انشاءاللہ وہ اگلی مرتبہ سے ایسا کام نہیں کرے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک واقعہ میں سنا کر کے بات کو مکمل کرتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مجلس میں اہل شام کا ایک شخص تھا جو بہت باروب تھا اور قوی تھا، وہ آیا کرتا تھا۔ بہت دن ہو گئے، کچھ دنوں سے نہیں آیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ بھائی فلاں شخص نظر نہیں آ رہا ہے، تو لوگوں نے کہا اے امیر المومنین اس کے بارے میں تو پوچھئے نہیں، مت پوچھئے اس کے بارے میں، بات نہ کیجئے، اس کا نام نہ لیجئے۔ کہا کیا ہو گیا؟ کہا کہ وہ تو بہت خراب ہو گیا ہے۔ کیا ہو گیا؟ کہ وہ شراب پینے لگا ہے، وہ تو شرابی ہو چکا ہے۔ اب سنیں ہمارے لیے کیا نصیحت ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، اگر کوئی مسجد آنے والا ہو، نماز پڑھنے والا ہو اور وہ نماز چھوڑ دے تو ہم کیا کرتے ہیں، تبصرے شروع ہو جاتے ہیں، اس کی ہتک عزت کی جاتی ہے، سر عام اس کو بے عزت اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ کیا یہی طریقہ اسلام نے سکھایا ہے؟ سراسر یہ طریقہ غیر درست ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اب غور سے سنیں۔ سب سے پہلے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے سارے مجمع سے کہا آؤ اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سے۔ پہلا کام کیا کرنا ہے، اس کے لیے کیا کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنا، کیونکہ ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں، آپ کے ہاتھ میں ہدایت دینا نہیں۔ سب سے پہلا کام، سب لوگوں نے مل کر کے اس کی ہدایت کے لیے دعا کیا، اللہ اس کو ہدایت عطا فرما دے، اس کو اپنا فرما بردار بنا دے، نافرمانی سے بچا دے۔ پھر اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک پرچہ منگایا اور ایک خط لکھا اس کے لیے۔ بادشاہ ہیں، امیر المومنین ہیں، خط کس کو لکھ رہے ہیں، ایک شرابی کو لکھ رہے ہیں۔ اگر ہم مسجد کے متولی، اور دور کی بات ہے اگر کہیں سباسد بن جائیں، کوئی ہم کو عہدہ مل جائے، تو ہم تو کسی کا نام لینا گوارا نہ کریں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ 30 ممالک کے بادشاہ ہیں، اور خط کس کو لکھوا رہے ہیں، اور ایک معمولی آدمی کو جو شرابی ہے اسے خط لکھوا رہے ہیں، بادشاہ خط لکھوا رہے ہیں۔ یہ فکر ہے اپنی رعایا کی، یہ فکر ہے اپنے عوام کی۔ کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہماری مسجد میں آج جمعہ کے دن اتنے لوگ آتے ہیں، یہ سارے کے سارے کہاں غائب ہو جاتے ہیں عصر کے اندر؟ سوائے تبصرہ کرنے کے ہم نے آج تک کچھ کیا؟ فلاں تو آتا نہیں، فلاں تو وہاں دکان پہ بیٹھا رہتا ہے۔ ارے ہم نے کچھ کیا اس کے لیے کہ خالی تبصرہ ہی کیا، کریٹیسائز کیا؟ کیا یہی طریقہ اسلام نے سکھایا ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لیٹر لکھا، خط لکھا۔ کیا لکھا؟ امیر المومنین عمر بن خطاب کی طرف سے فلاں بن فلاں کے نام۔ پھر لکھا او اللہ کے بندے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، میں تیرے لیے اس خدا کی حمد کرتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ اللہ ہے جو گناہوں کو بڑا معاف کرنے والا ہے، توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس کے دروازے کھلے ہوئے ہیں اپنے گنہگار بندوں کے لیے، اور سخت سزا دینے والا بھی ہے۔ اللہ کے لیے اپنے اللہ کے در پر واپس آ جا۔ اور اس کے بعد والسلام، اور کہا لے کر کے جاؤ اور اسے اس حال میں دینا کہ وہ نشے کے اندر نہ ہو۔ نشے کے اندر ہوگا پھر وہ کلام لغو ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں چلے گا۔
چنانچہ اسی کے ہاتھ میں دینا، اور جب نشے کی حالت میں نہ ہو اس وقت دینا۔ چنانچہ قاصد جاتا ہے، وہ شراب پی کر کے مست تھے، لیکن شراب کا نشہ جب اتر گیا تو ان کو حضرت امیر المومنین کا سلام کہا اور کہا کہ آپ کو یہ خط دیا ہے۔ وہ خط پڑھا اور بندہ روتے روتے اس کا برا حال کہ میں اتنا گندا، میں شرابی، اور مجھے بادشاہ وقت خط لکھ رہے ہیں اور اتنے پیار سے گفتگو فرما رہے ہیں۔ چنانچہ اس نے اس دن سے عہد کیا کہ انشاءاللہ آج کے بعد سے میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، اور اتنے بڑے عابد بنے، اتنے بڑے عبادت گزار بنے کہ پھر ان کی مثال دی جانے لگی۔ میرے بھائی، اس لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پھر نصیحت فرمائی صحابہ کرام کو کہ اگر کوئی بھائی تم سے دور ہو جائے، نماز پڑھتا تھا نماز چھوڑ دے، تو تم شیطان کے مددگار نہ بنو۔ شیطان کے مددگار نہ بنو کا مطلب یہ ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں کرٹیسائز کر کے ہمیشہ کے لیے اس پر مسجد کے دروازے بند نہ کرو، یہ مطلب، بلکہ اس کو مسجد لانے کی فکر کرو اور اس کے خیر خواہ ہو تو اس کے لیے اللہ سے راتوں میں اٹھ کر کے تہجد کے اندر دعا کرو، اللہ اسے ہدایت عطا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت پورے عالم کی فکر کرنے کی ہم سب کو قبول، ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اور جتنے بھائی یہاں پر آئے ہوئے ہیں، میری اللہ سے دعا ہے اللہ سب کو اپنے در کے لیے، اپنے دین کی خدمت کے لیے اللہ قبول فرما لے۔ آپ سب ہیرا ہیں، آپ سب موتی اور جواہر ہیں، لال ہیں، اللہ آپ سب سے کام لے لے، اور اللہ تعالی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کو بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔